سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ان کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص مریض ہے یا جو شخص سفر میں ہے تو وہ ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں ادا کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو رخصت عطا کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلا شخص جو ہے وہ مریض ہے، اور آج مریض کے متعلق ہم بات کریں گے کہ مریض کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، مریض جو ہے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ مریض ہے کہ جس کی بیماری جو ہے وہ عارضی ہے، یعنی وہ عارضی طور پہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور جب یہ صحت مند ہوگا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی تو پھر یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایسا مریض اگر ڈاکٹر اس کو، کوئی اسپیشلسٹ ماہر طبیب اس کو یہ مشورہ دے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، اگر روزہ رکھو گے تو بیماری زیادہ ہو جائے گی یا ہلاکت میں پڑنے کا خدشہ ہے، یا یہ دوا اس بیماری کے لیے ضرور 2-3 ٹائم جو ہے وہ لینی ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ جتنے دن تک مریض رہے گا، بیمار رہے گا، تو یہ شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ جب یہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا تو جتنے روزے اس نے رمضان میں جو ہے وہ چھوڑے ہوں گے، ان سب روزوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ اس کا یہی ایک حل ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ مریض ہے کہ جس کی بیماری وہ دائمی بیماری ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بیمار ہے، اور اس نے ساری زندگی وہ دوائیں وغیرہ لینی ہے، وہ کھانی ہے، اور اس بیماری نے جو ہے وہ مطلب کہ صحیح نہیں ہونا۔ بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ساری عمر وہ دوائی وغیرہ لینی ہوتی ہے، بیماری صرف کنٹرول ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ایسا مریض یا وہ شخص کہ جو زیادہ عمر کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ اب رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ زندگی میں رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے، ایسا بیمار، وہ اپنے ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کرے گا۔ ان کو روزے کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب فدیہ جو ہے اس کی شریعت مطہرہ میں مقدار یہ ہے کہ ہر سال جو فطرانے کی مقدار ہوتی ہے، عید الفطر کے موقع پہ جو لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو ایک فطرانہ جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ مثلا آج کل جو ہے وہ 2022 میں اس سال روزے کا جو فطرانہ ہے رمضان المبارک میں، وہ 140 روپے سے 150 مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی 140 کم از کم اور 150۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا مریض اپنے ہر روزے کا 150 روپیہ فدیہ ادا کرے گا، یعنی اس نے رمضان المبارک میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، تو اگر اس رمضان کے 29 روزے ہوتے ہیں تو اس نے 29 فدیے ادا کرنے ہیں، اگر 30 روزے ہو جاتے ہیں تو اس نے 30 فدیے ادا کرنے ہیں 150 کے حساب سے۔ تو اس مریض کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ آئندہ زندگی میں بھی یہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ فدیہ رمضان المبارک سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اپنے روزوں کو ان فدیوں کے ساتھ ضرب دے دے کہ جتنے روپے بنتے ہیں وہ اکٹھے بھی ادا کر سکتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی ادا کر سکتا ہے، اور ہر روزے کا علیحدہ علیحدہ فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ ایک بات قابل غور اور قابل فکر ہے کہ یہ فدیہ جو 150 کا فگر ہے، جس کو راؤنڈ فگر کہتے ہیں، یہ فگر ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ 2 روزوں کا فدیہ یعنی 300 روپے ادا کرتا ہے، تو یہ 300 روپے ایک شخص کو بھی ادا کر سکتا ہے اور 2 لوگوں کو ادا کر سکتا ہے، دونوں کو 150 دے دے۔ یہ اب 3 لوگوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا کہ یہ 300 روپوں کو 3 لوگوں پہ تقسیم کر دے، 100 روپیہ دے دے۔ اس طرح اس کے جو 2 فطرانے ہیں، 2 روزوں کا فدیہ ہے، یہ درمیان سے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ 150 والا عدد جو ہے وہ ضرور ثابت رکھنا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے مریض ہیں۔ اسی قسم کے مریضوں میں ایک وہ عورت ہے کہ جس کو مینسز آتے ہیں، یعنی جس کو ہم حیض بولتے ہیں، ماہواری بولتے ہیں، تو ایسی عورت جو ہے
وہ ان دنوں میں جیسے کہ اس پہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، وہ نماز ادا نہیں کرے گی، ایسے ہی وہ رمضان المبارک کا روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ جب اس کے یہ بیماری کے ایام ختم ہو جائیں تو رمضان المبارک کے باقی روزے وہ رکھے گی، اور پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو جب بھی اس کو پورے سال میں موقع ملے تو جتنے روزے اس نے کھائے ہوں گے یہ سارے روزے اس کو قضاءً جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے۔ یہ روزے اکٹھے بھی وہ رکھ سکتی ہے اور علیحدہ علیحدہ کر کے بھی رکھ سکتی ہے۔ تو یہ مریض کے لیے حکم شرع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔